درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے جناب بادشاہ صاحب مرحوم، ان کے سال ثواب کے لیے ان کے بچوں نے محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کی ہے۔ تقاریریں اور نعت مکمل ہو چکی ہیں اور اس درد کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب ختم کر دینا چاہیے، لہٰذا ایک حدیث سنیں اور 10 منٹ میں نے کہا نا کہ ابھی 9:50 ہو رہا، 10 بجے کرنا ہی تھا، تو ہم لوگ چونکہ عادی ہو گئے ہیں شروع سے اب کہ عشاء کی نماز پڑھ کے پڑھنے والے آئے ہیں اور ختم کر دیا۔ لیکن ایک چیز اپنی زندگی میں ہمارا آپ افسوس بھی کریں گے قبر میں جانے کے بعد کہ ایک ایک دنیا کی زندگی قیمتی ہے اور نیکیوں والا لمحہ اور زیادہ قیمتی ہے۔ ہر رات ہم تو سو ہی جاتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے، لیکن ایک رات اگر جگ ہی گئے 1 گھنٹہ زیادہ تو ہمارا خسارہ نہیں ہے جو ہمارے لیے قبر میں کام آ جائے۔ تو جان لیجیے، جانتے ہیں جب ہم قبر میں کسی کو لٹاتے ہیں اور جیسے بھی باڈی سے روح کو کنیکٹ کیا جاتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے، اس وقت اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی دریا میں یا تالاب میں آدمی ڈوبتا ہے، پوڑنا نہیں جانتا ہے، تیرنا ڈوب رہا ہے اور ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اپنا۔ یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس وقت کی آواز دیتا ہے، آواز دینے والا، اے میرے بیٹے اس اندھیری کوٹری میں مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اے میرے رشتہ دار کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر کے؟ اے میرے بچے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اے میرے بھائی مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ یہ قبر کی اندھیرا پن، یہ قبر کی سناٹیاں، یہ قبر کی اداسیاں، یہ تیری جدائی ہے کا غم ہمیں برداشت نہیں ہوگا۔ اتنے ہی میں نکرین فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر پہ ترنت مٹی دے کر کے نہ بھگ جاؤ، کچھ دیر ٹھہرو۔ کتنا دیر ٹھہرو؟ جتنے دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا کھال اتار کر کے گوشت آپس میں تقسیم کر لیا جائے، اتنا دیر قبر پہ ٹھہرو۔ جب ٹھہرو گے تو قبر والے کو جو انتقال کیا ہے اس کے اندر اس کے دلوں کو سکون ملے گا۔ میرا بیٹا یہاں ہے، میرا بھائی ہے، میرا بھتیجا ہے، میرے رشتہ دار ہیں، گاؤں والے ہیں۔ آج نیکیوں کی قیمت ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن قبر میں جانے کے بعد ہم ترس جائیں گے، کہیں گے کہ یا اللہ، جب نیکیوں کی ویلیو ہوگی تو ترسیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہمیں 1 سیکنڈ کی زندگی دے دے، میں جاؤں گا تو سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اور یہ حضور فرماتے ہیں کہ بندے کو اجازت دے دیا جائے اور دنیا میں دوبارہ قبر سے آئے تو عبادت میں ہی لگ جائے گا، بال بچے بیوی سب کو بھول جائے گا، سب کو بھول جائے گا وہ۔ لہٰذا اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں اور غنیمت سمجھ کر کے اس کو عبادت سمجھ کر کے کہ ایک قبر میں جانے والا جو ہمارے درمیان سے زندہ تھا چلا گیا، اللہ اس کی بخشش کرے اور اچھی جگہ جنت عطا فرمائے۔ اور اس لیے دوسری بات سماعت کر لیں، میلاد کا اختتام ہو یہ بھی کہ جناب کسی نے کہا تھا نا کہ افسوس سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، افسوس سر سے باپ کا۔ ہم نے کوثر کی طرف، افسر کی طرف اور جاوید کی طرف ان بچوں کے آنکھوں کے آنسو سے دیکھا ہے کہ کیا تڑپ تھی باپ کے جانے کی۔ افسوس سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، یعنی بے فکر زندگی کا سہارا چلا گیا۔ وہاں سے لے کر یہاں تک اگر ان لوگوں کی پرورش انہوں نے نہیں کی ہوتی اور یہ جوان نہیں ہوتے، بچپنے میں چھوڑ دیا ہوتا، جاؤ جیسے جدھر جس کو جانا ہے جاؤ، گھومو، گھومتے رہو، تو پھر یہ گھر، پھر یہ زمینیں، یہ مکانات نہیں نظر آتے۔ یہ بادشاہ صاحب جو اپنے بچوں کو بادشاہ اتنے کے لیے بنایا ہے، ایک مکان کا، اس زمین کا، یہ باپ کا بہت بڑا مہربانی اور کرم ہے، یہ جان لیں۔ جناب عالی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ان کے ماں باپ نے انہیں بادشاہ نام رکھا، گناہوں کو بخش کر کے اللہ انہیں جنت میں بادشاہ بنائے۔ دیکھیے جناب، افسوس سر سے باپ کا سایہ چلا
زندگی کا سہارا چلا گیا برکت تھی جس کے دم سے اپنے مکان میں، یعنی یہ برکتوں کا خزانہ چلا گیا، حضرات اللہ یہی بتانا چاہتا ہے، 3 اسٹیپ لے کر کے زندگی کی یہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ بچپنا دیکھو انسان، اگر تم جوانی میں اکڑ رہے ہو اور غرور تکبر میں ہو کہ جوانی ڈھلنے والی نہیں ہے، تو بچپنا دیکھو کہ تو چلنے کے لائق نہیں تھا، تجھے چلنے کے لیے پاؤں میں طاقت کس نے دی؟ تم پخانہ پیشاب صاف کرنے کے قابل نہیں تھا، پیس کو صاف کر پخانے میں پیشاب میں لپٹا ہوا رہتا تھا، تو ماں باپ کے دلوں میں رحم کہ پہلے ماں باپ جو ہے ہنسے مسکرائیں اور تم ناپاکی میں رو، تو پھر تجھے وہ دھولے اور پاک کریں، کس نے ڈالا؟ پھر تجھے انگلیاں پکڑ کے سہارا دے کے چلنا کس نے سکھایا؟ قدم لڑکھڑا کے چل رہے تھے، گرنے پہ تھے، کس نے سنبھالا؟ اگر اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اپنے آگے جانے والے بوڑھوں کو دیکھ لو، ہاتھ ہے، پانی کی پیاس ہے، لیکن اس کو ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے کہ پانی پی سکے، پاؤں ہے، پکانے کی ضرورت ہے، وائلٹ کریم میں ہے، لیکن پاؤں ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ وہ ٹوائلٹ جا سکیں۔ آپ ناپاک ہو لیکن اپنے آپ کے پاس قوت نہیں ہے کہ اسے پاک کر سکو، تو بچپنا دیکھو، اپنی عقل کو دور کر لو، وہ نہیں ہے تو پھر بڑھاپا دیکھے کسی کی، اپنی بڑھاپے کا دیکھے جوانی کو سدھار لو اور اپنے دل کو اللہ کے جانب جھکا لو، رسول اللہ کا دیوانہ بنا لو، پھر تمہاری زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب زندگی کے لیے ہمیں کامیاب کام کرنے ہوں گے۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں کہ جناب بادشاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور انہیں جنت عطا فرمائے، ان کی بیوہ مرحومہ بیوہ کو اللہ صبر دے، ان کے بچوں کو صبر عطا فرمائے۔ جتنے لوگ حاضر ہیں سب مل کے آمین بولیں گے تاکہ اس آمین کے صدقے اللہ دعائیں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ، السلام علیکم۔